السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ایک عورت مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے بڑھیا، تیرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تیرا گھر بار چلانے والا کوئی نہیں ہے کہ تم مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا ہوا ہے، یہ کام تو کیوں کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، میرا بیٹا بیرون ملک چلا گیا تھا روزی روٹی کمانے کے لیے، لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے پیسے بھیجے۔ جب وہ جانے لگا تھا تو کچھ پیسے مجھے دے گیا تھا، وہ میں نے گھر بار میں خرچ کیے، تو وہ پیسے جب ختم ہو گئے تو پھر مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا، پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ پیٹ کو تو پالنا ہے، زندہ تو رہنا ہے، اس لیے پھر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس مرد نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو باہر ملک چلا گیا ہے وہ تمہارے لیے پیسے وغیرہ نہیں بھیجتا، یا تمہارا اس سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا اس سے کوئی رابطہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ہر ماہ ڈاک خانے کے ذریعے ایک لیٹر مجھے ملتا ہے، وہ رنگ برنگا سا لیٹر ہوتا ہے، وہ میں گھر کی دیواروں پر اس کو چسپا کر کے اپنے گھر کو سجا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ لیٹر کس چیز کا ہوتا ہے، وہ خط کس چیز کا ہوتا ہے، بس رنگ برنگا ہوتا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید وہ دیوار وغیرہ کے لیے ہے، تو وہ اس کو میں اپنے گھر میں اندر سجا کر رکھ دیتی ہوں۔ تو اس مرد نے کہا کہ مجھے تو دکھاؤ کہ وہ کیا چیز ہے، وہ رنگ برنگا سا کاغذ، وہ لیٹر، وہ کیا چیز ہے، مجھے تو دکھاؤ۔ تو اس عورت نے اس مرد کو لیا، اپنے گھر چلی گئی اور اپنے کمرے کے اندر لے گئی، تو کہ وہ مرد کمرے میں جا کر دیکھتا ہے کہ دیواروں پر لیٹر لٹکے ہوئے ہیں، تو اس نے جا کر جیسے ہی دیکھا تو وہ 50 ہزار کے بینک کے ڈرافٹ تھے۔ تو یہ شخص پریشان ہو گیا کہ عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ بھیک مانگ رہی ہے۔ تو اس نے جب عورت کو بتایا کہ یہ تو تمہارے پیسے ہیں، ایک ایک ڈرافٹ یہ 50 ہزار کا ہے، پھر بھی تم بھیک مانگ رہی ہو، تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ یہ تو کوئی ایسا عام سا کاغذ ہے، یہ رنگ برنگا سا لیٹر ہے، اس لیے مجھے اس کی قدر کی معلومات نہیں تھی، میں اس کو جانتی نہیں تھی، اس لیے پھر مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا، میرے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا۔ اس شخص نے جب اس کو اس کاغذ کی اہمیت اور قدر اس کو بتائی، تب عورت کی آنکھیں بھی کھلی، تو پھر اس عورت نے ان کاغذات کی قدر کو جب جان لیا تو پھر اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور جس حالت پر پہلے وہ ہوا کرتی تھی اپنی زندگی کو اسی حالت پر واپسی لے آئی۔ تو ناظرین محترم، اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں قرآن پاک اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سرچشمہ عطا فرمایا ہے، لیکن قرآن پاک کو ہم نے صرف برکت کے لیے دکان میں رکھنے کی جگہ دے دی ہے، برکت کے لیے گھر میں رکھنے کی جگہ دے دی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک خزانہ، ہمارے پاس بہت ہی عظیم سا خزانہ موجود ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس بوڑھیا کی طرف۔ ہمارے پاس خزانہ بھی ہے، بہت کچھ ہے، صرف ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر دوسرا بندہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، ہمیں پھر بھی اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ اس شخص نے صرف عورت کو اس ایک ڈرافٹ کی جب اہمیت بتائی، اس کی قدر اس کو بتا دی، تو اس عورت کی آنکھیں کھل گئی۔ لیکن آج ہم جہاں بھی دیکھیں، ہمیں ہر دوسرا بندہ قرآن پاک کی تعلیمات سکھا رہا ہے، اس کے احکامات سکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس تعلیم سے نا آشنا ہیں۔ تو اپنی آنکھیں کھولیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیے، سیکھیے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیجیے، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیجیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔